آپ احقاق حق کریں تو آپ احقاق حق میں لومۃ لائم کی فکر نہ کریں. صحیح. یعنی آپ ایک عالم کی شان کیا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اللہ کا فرمان کیا ہے, رسول اللہ کا فرمان کیا ہے, شرع کیا کہتی ہے اور اسے بیان کر دے. صحیح. اگر وہ کہیں پر کسی مفاد کے لیے, کسی مقصد کے لیے کمپرومائز کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب بنے گا. بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کی ایک برائی کیا تھی؟ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں کس کے بدلے؟ بثمن قلیل, ثمن قلیل کے ساتھ, دنیاوی مال کے بدلے میں آیات کے معنی کو بدل دیتے ہیں تاکہ ہمیں دنیاوی مفاد حاصل ہو جائے. فرمایا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار. وہ اپنے پیٹ میں آگ بڑھتے ہیں. اور اللہ نے ان کی مذمت کن الفاظ میں بیان فرمایا؟ فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام تک نہیں فرمائے گا. تو اب ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو بیان کریں تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ پبلک ڈیمانڈ کیا ہے, پبلک ڈیمانڈ کیا ہے, لوگ مجھے پسند کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, میں کوئی ایسا آسانی والا اور اس میں رخصت نہیں بھی نکلتی تو رسیاں کھینچ تان کے کوئی رخصت نکال کے مسئلہ بیان کروں کہ پبلک بولے واہ واہ کیا جہت نکال کے آپ لے کر آئے ہیں. اگر آپ یہ کریں گے تو شکل اسلام کا بگاڑ آئے گا. ایک طبقہ ہے جس کی پذیرائی کا بنیادی سبب کیا ہے؟ ایلیٹ کلاس کے اندر صرف ایک سبب ہے, اس سے آپ جو بات کریں نا, یعنی اسے کہا جائے کہ یہ بتائیے کہ عورت سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ بولا کوئی مسئلہ نہیں, عورت سے آپ ہاتھ ملا سکتے ہیں. یعنی آج آپ عورت سے ہاتھ ملانے کے جواز کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ کوئی دین کا حکم نہیں, یہ تو معاشرتی معاملہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے مسخ کر دیا صورت اسلام کو. وہ بنیاد جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی اس بنیاد کو مسخ کر دیا. اور ہماری جو فقہ حنفی ہے, فقہ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مزاج کیا ہے کہ عالم وہ ہونا چاہیے جو مزاج شرع سے واقفیت رکھتا ہو. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جب استدلال کرتے تھے نا تو تمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ تصور فرمایا کرتے تھے اگر کوئی نیا اجتہادی مسئلہ ہوتا کہ اگر یہ ساری چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس زمانے میں پیش آتی تو آقا کریم کیا فتویٰ دیتے؟ اللہ اکبر. تو مزاج مصطفی کریم کو سامنے رکھ کر آپ استدلال فرمایا کرتے تھے. تو آج اہل علم کو اس بات کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ حالات زمانہ کی وجہ سے, معاشرے کی وجہ سے ہم ایسی سہل پسندی کی طرف نہ جائیں کہ جہاں پر اسلام کی صورت مسخ ہو جائے. قرآن بیان کریں, حدیث بیان کریں, سادہ بیان کریں, بار بار بیان کریں. لوگ آئے ہیں قرآن سننے, حدیث سننے, میرا وجدان سننے کوئی نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہر بار میں نیا نکتہ بیان کروں, ایسا نکتہ بیان کروں جو آج تک کسی نے سنا نہ ہو, پبلک کو ہلا کے رکھ دوں اور تھوڑی دیر کے بعد کہوں کہ فقیر کا وجدان یہ کہتا ہے. بھئی تمہارے وجدان سے ہم نے کیا لینا, ہم نے کیا لینا. ٹھیک ہے, ہم تو آئے قرآن کے لیے, ہم تو آئے حدیث کے لیے, ہم تو آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے. تو سادے انداز کے اندر جب ہم قرآن بیان کریں گے, جب حدیث بیان کریں گے اور لوگوں کا بھی مطمع نظر انداز نہیں ہوگا, قرآن و حدیث ہوگا. بہت اچھے, واہ واہ. اور لوگوں کا مطمع نظر بھی مجمع نہیں ہوگا. ایک آخری چیز اگر آپ اجازت دیں تو میں کہہ دوں, بڑی اہم چیز ہے. آج ہمارے ہاں ایک اور فطور پایا جاتا ہے, وہ ہے مجمع کا. میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی تبلیغ فرمائی ہے, کبھی 4 لوگ ہوتے تھے, کبھی 3 لوگ ہوتے تھے, کبھی 2 لوگ ہوتے تھے, کبھی ایک فرد ہوتا تھا اور خلوص کے ساتھ آقا کریم دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں. اللہ. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بھی یہی تھا. یہ ہمارے دماغ میں کیوں فطور ہے کہ جی میرے پاس مجمع بڑا ہوگا تو میں تقریر بہت اچھی کروں گا, 4 لوگ ہیں تو میں کہوں گا مفتی اعظم دنیا کو بلا لیا ہے آپ نے اور 4 لوگ بٹھا دیے. اللہ. کہ خلوص کی ضرورت ہے کہ آپ کے سامنے 2 بندے بھی بیٹھے تو آپ تو اللہ کے لیے آئے ہیں. اگر ایک بندے کو بھی آپ سے ہدایت مل گئی تو وہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا. اللہ اکبر. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا